ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے اور اس میں جو سب سے اہم عنصر ہے وہ اس کی میموری ہے، اس کی یادداشت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے انسان کے اندر کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ جو کچھ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ بظاہر وہ ہمیں یاد رہے یا نہ رہے، ڈسپلے ہو یا نہ ہو، قرآن مجید ہوتا ہے نا تو اس کا ایک ہی پیج یا چند آیتیں ڈسپلے ہوتی ہیں آپ کی اسکرین پر، ہوتا پورا قرآن ہے پیچھے۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی یاد ڈسپلے ہو جاتی ہے کوئی لیکن بچپن سے لے کر جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اسے کیا پتا، لیکن جب وہ 30 سال کا بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیکوڈ کرتا ہے کہ امی ابا کیا بتا رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی ان کے درمیان، تو وہ جاتی نہیں ہے کہیں چیز۔ اچھا یہ فری ٹو ایئر ہوتا ہے، اچھی بات بھی سنتا ہے بری بات بھی سنتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی برے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نئے نئے خیالات، نئے نئے آئیڈیاز آتے رہتے سٹور میں، اکٹھے ہوتے رہتے، اور یہ خیالوں اور سوچوں کا ایک جنگل بن جاتا ہے انسان۔ اچھا اب اس جنگل میں رستہ ڈھونڈنا انسانی دماغ کو بند نہیں کیا جا سکتا، تو ظاہر ہے نئے نئے پودے اگتے ہیں، نئے نئے خیالات آتے ہیں، نئے نئی سوچیں آتی ہیں، نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، ان میں صحیح رستے پر قائم رہنا اور رستہ ڈھونڈتے رہنا یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اسی لیے دن میں 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئی کہ اللہ سے مدد چاہو کہ سوچوں کہ اس جنگل میں ہم بھٹک نہ جائیں۔ سوچ جو ہے یہ اصل انسان ہے۔ جب یہ انسان کی میموری ڈیمیج ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور یادداشت کھو جائے تو پھر انسان کھو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی کو پہچانتا ہے، نہ کسی کا اپنے ساتھ، نہ اپنا کسی کے ساتھ اسے رشتہ نہ آتا۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے گملے میں کوئی پودا لگا دیتے ہیں، اسے پانی اور کھاد دیتے اور وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے عقل شعور کوئی نہیں ہوتا۔ بایولوجیکل لائف اس کو کہتے ہیں اگر یادداشت کھو جائے تو۔ اچھا یہ جو یاد ہے، سوچ ہے، خیال ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے اور خیال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں تزکیہ جو لفظ ہے، یزکیہم،
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اس سے بنا ہے اصطلاحی مفہوم زکوٰۃ، تزکیہ، پاک کرنا، سکروٹنی کرنا۔ اچھا، اس میں سے کچھ حصہ ٹوکن منی کے طور پر ہم دیتے، 100 میں سے 2.5 روپے کیا چیز ہے، 100 میں سے 2.5 آپ نے دینے، یعنی قربان کرنے۔ پیسہ عزیز ہے، اللہ پاک نے کہا کہ اتنا نکال دو تو پاک ہو جائے گا، تو آپ اتنا حصہ قربان کر دیتے۔ اچھا، اسی طرح خیال بھی انسان کو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نفسیات میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برین چائلڈ ہوتا ہے، جتنا بچہ پیارا ہوتا ہے نا، اتنا ہی انسان کو اپنا خیال، اپنا آئیڈیا پیارا ہوتا ہے۔ اس خیال کو، اس آئیڈیا کو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، اس کی زکوٰۃ دے دینا کہ یہ ٹھیک نہیں، آئیڈیا میرا ہے، بڑی نئی اپروچ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن اور حدیث اس کا رستہ روک کر کھڑی ہو گئی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں، اب اس کو چھوڑ دینا، یہ زکوٰۃ ہے اس کی۔ نہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو قرآن و حدیث سے بچا کر لے جانا، کسی فارمیٹ میں شاید یہ نکل جائے، چل جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو خیال کی بھی زکوٰۃ ہے اور مال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ خیال بھی عزیز ہے، مال بھی عزیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ خیال ہی انسان کی رفعت اور اس کی پستی کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کبھی چیئر لفٹ آپ نے کبھی کی ہو، انجوائے کیا اس کو، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں ایسے منہ کر کے اور پیچھے سے وہ آتی اور آپ کو اٹھا لیتی، بلندی پر لے، 3000 فٹ کی بلندی پر، اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتی ہے اور 3000 فٹ کی پستی تک۔ اسی طرح ایک خیال آتا ہے، انسان کو بٹھاتا اور بلندی پر لے جاتا اس، اور ایک خیال آتا ہے اور اسے پستی میں لے جاتا، جسے حضور نے فرمایا کہ ایک لمحہ پہلے، ایک جملہ پہلے وہ جنت کے وسط میں ہوتا ہے، جو بیسٹ ایریا ہے جنت کا وہاں ہوتا ہے، اور صرف ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اٹھا کر جہنم کے وسط میں جو ورسٹ ایریا ہے جہنم کا، بدترین، اس میں پھینک دیا جاتا۔ ایک جملے کی بات، ایسے خیال آیا اور ایسے خیال آئے، ایک بلندی کی طرف لے گیا، ایک پستی کی طرف لے گیا۔ تو خیال جو ہے یہ آتے رہتے ہیں اور وہ چیئر لفٹ کی طرح چلتے رہتے ہیں، کچھ بلندی کی طرف، کچھ پستی کی طرف۔ قرآن حکیم نے اس کی مثال دی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ اللہ کی آیات جو ہے نا، یہ بلندی کی طرف لے جانے والی چیئر لفٹیں، وساوس جو ہیں وہ پستی کی طرف لے جانے والے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کلب کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہڈی اور پتھر میں فرق نہیں کرتا، آپ اسے ہڈی یا روٹی پھینکے تو بھی دوڑ کے جائے گا بڑی امیدیں لے کر، اور جوتا مارے، جوتا لگ کے بھی اس کو جائے، پھر بھی جوتے کے پیچھے دوڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے مالک سے نشانہ خطا ہو گیا تھا، اصل میں یہ روٹی تھی۔ یہ حال ہے انسان کا کہ یہ ہڈی اور روٹی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے نکل جاتا ہے تو اس کی مثال کتے کی سی ہوتی ہے، تمیز کھو دیتا ہے حق اور باطل کی، خیر اور شر کی، نفع اور نقصان کی۔ تو یہ کیا؟ یہ خیال ہے۔ خیال ہی انسان کا ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو اس طرح شفاف رکھو جس طرح پانی کے قطرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ قطروں ہی سے دریا بنتا ہے، اور اگر قطرے گندے ہوں تو دریا کبھی بھی شفاف نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا۔ اگر بندے کے خیالات گندے ہوں تو کبھی بھی کردار اچھا نہیں ہوتا۔ سوچوں کا جو وجود ہے وہ اصل میں کردار میں سامنے آتا ہے، سوچ ہی جا کے کردار بنتی۔ تو سوچوں کہ اس جنگل میں راہ ڈھونڈنا، ہدایت پانا، جبکہ اس وقت جو یوں سمجھ لیں کہ فتنوں کی ایک بارش ہے ہمارے اوپر،
بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویل للعرب، عربوں تمہاری بربادی کا زمانہ شروع ہو گیا، خبردار، آج جوج ماجوج اور تمہارے درمیان کی دیوار کا ایک حصہ گرا دیا گیا۔ اسلام نے آ کر گرایا وہ کیا تھا؟ وہ انٹیلیکچول بیریئر تھا۔ اسلام نے ان قوموں کو عروج دکھایا اور اس دیوار کو توڑ دیا۔ وہ لوگ فطرت سے خوف زدہ تھے، اس کو مقدس مانتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ یہ جو بیماری ہے نا، ہمارے چچا کو چیچک ہو گئی تو دادی نے اس کے چچا کی جو چارپائی تھی اس کے ساتھ نا وہ دھاگے کی ایک پینگ ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ یہ ماتا جو ہے، ماتا، پہلے یہ لفظ دیکھیں آپ، ماتا، یہ ماتا ہے نا، کالی ماتا، یہ ماتا وہ لفظ ہے۔ آپ کو پتا ہماری پہاڑی زبان میں چیچے کو ماتا کہتے ہیں، یہ ماتا ہے، یعنی کسی دیوی کی وجہ سے۔ اچھا، وہ دھاگا جو ہے وہ جب چیچک والے کو ہوا نہیں لگنے دیتے، دروازے بند ہوتے، لیکن وہ روشن دان سے جب آتے تو دھاگے میں کتنی جان ہوتی ہے، اور دھاگا ہلتا ہے نا، تو کہتے ہیں ماتا جھولا جھول رہی، اندر نہیں جانا۔ ہم فطرت سے ڈرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے اس کے آگے۔ اسلام نے آ کر کہا یہ تمہاری نوکر ہے، تم اسے مدیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، معبود بنا کے بیٹھے ہوئے، پوجا کرتے ہو، ایکسپلور اٹ، چڑھ جاؤ اس پہ، ڈھونڈو اس کے اندر، تلاش کرو۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سارے تمہارے نوکر ہیں، کام لو ان سے۔ وہ بیریئر ٹوٹ گیا۔ اور ویل للعرب، جوج ماجوج کون تھے؟ جرمن اور یورپ، وہ نکل گیا آگے۔ جب تقدس ختم ہوا، آپ کبھی تحقیق کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کسی چیز کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تقدس کا وہ بیریئر ٹوٹے گا تو آپ پھر اگلی تحقیق کریں گے۔ آپ تنقید کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تقدس کا بیریئر ہے۔ آپ وہ بیریئر توڑیں گے پھر آپ کی نظر ٹھیک ہوگی۔ اچھا، وہ بیریئر ٹوٹا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے اور وہ آگے نکل جائیں گے، وہ ہو گیا۔ وہ آگے نکل گئے، فطرت کو انہوں نے فتح کر لیا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو فتح کرتے رہ گئے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ کہا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال سارا پانی پی جائے گا۔ وہ دجال سارا پیٹرول پی گیا۔ پیدا ہمارے یہاں ہوتا ہے لیکن پیٹرول سے چلنے والی چیزیں ان کے یہاں بن رہی ہیں، کھینچ کے لے گیا وہ۔ تو یہ تقدس جو فطرت کو تھا وہ ختم ہو گیا۔ کائنات میں دو چیزیں اہم ہیں صرف، ایک تمہارا رب ہے اور ایک تم۔ باقی جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے، چاہے وہ جنت میں ہے، چاہے وہ جہنم میں ہے، چاہے وہ دنیا میں۔ جہنم میں بھی تمہاری خدمت کے لیے جو کچھ، جنت میں بھی تمہاری خدمت کے لیے جو کچھ، دنیا میں بھی جو ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے وہ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے پیدا کیا گیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اب ان سوچوں کے اس جنگل سے جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کبھی بھی اپنے دماغ کو بند نہیں، آپ کے کان کھلے ہوئے تو ہارن کی آواز بھی آتی ہے، گانے کی بھی آتی ہے، تلاوت کی بھی آتی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ اس کو ٹیون نہیں کر سکتے کہ صرف تلاوت کی آواز آئے اور گانے کی نہ آئے۔ یہی حال خیالات کا، اور خیالات بڑے باذوق ہوتے ہیں، بڑا چسکا ہوتا ہے ان میں۔ ایسے تھے نا، اس نے کہا کہ بیٹھے رہیں تصورے جانا کیے ہوئے، اس تصور میں بڑی جان ہے۔ اچھا، اس ذوق کو قربان کر دینا، اس چسکے کو چھوڑ دینا، یہ نشہ ہے بالکل، لسٹ،
اس کو قربان کر دینا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ غلط، اس کو چھوڑ دینا، اس ذوق کی قربانی دینا۔ اصل میں یہ جو ہم قربانی جا کے دیتے ہیں نا حج پہ، تو یہ اس کا آخری جب پروگرام انسٹال ہو جاتا ہے تو شارٹ کٹ بنتا ہے اس کا آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ، اور پھر اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو وہ پورا پروگرام جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی جسے آج ہم جا کر دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، وہ تو شارٹ کٹ ہے۔ قربانی تو آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے، گھر سے چلتی ہوئی، محلے سے ہوتی ہوئی، سوسائٹی سے ہوتی ہوئی پھر مینا میں جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ نقشہ ہے نا پاکستان کا، آپ نے سامان شفٹ کرنا ہے کراچی سے لاہور تو آپ نقشے پہ دے کے اٹھا کے کراچی سے لاہور رکھ دیں، لو سامان چلا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں قربانی کے ساتھ، ہم زمین کے نقشے پر اسے اٹھا کر پاکستان سے مینا میں رکھ دیتے ہیں۔ بڑا لمبا رستہ ہے مینا تک کا، ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال لگے وہاں پہنچنے میں۔ قربانیوں کی ایک تاریخ ہے اس شارٹ کٹ سے پہلے۔ خیال، وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ان 3 شیطانوں کا، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے آ کے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، صبر کر جائیں، ایک ہی خواب پہ فیصلہ کر لیا ذبح کرنے کا، اکلوتا بیٹا ہے، اللہ کو اتنی جلدی بھی کوئی نہیں ہے، آپ 2-3 دن اور صبر کر دیں، پھر اگر آ گیا تو پھر کر لینا۔ آپ نے اسے اٹھا کر پتھر مارا۔ کہاں سے مارا؟ بھگا دیا اس کہ جب انسان کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، لیکن جب کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے پاؤں کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ بندہ یہاں سے دیکھ، عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ بندے کا کوئی عزیز بیمار تھا لاہور، تو اس نے سوچا کہ اس کو 20,000 روپیہ بھیج دوں۔ خود بھی وہ جا رہا تھا اسلام آباد، تو اس نے کہا کہ چلو خود جا رہا ہوں تو ساتھ پتہ بھی کروں گا، تیمارداری بھی، اور پیسے بھی دے دوں گا۔ پہلے اس کو پروگرام تھا کہ بھیج دوں۔ اچھا، جہاز میں جب بیٹھا تو وہ 10,000 ہو گیا۔ یار 10,000 کافی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو 3,000 رہ گیا۔ وہ 3,000 اس نے جھٹ پٹنا، وہ جو آگے اس کو ریسیو کرنا ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں پکڑایا، یار یہ دے دینا ان کو، گھر پہنچتے تک تو یہ بھی ختم ہو جائے۔ کوشش کرتا ہے کہ بھائی، بندہ کہتا ہے جی 10 نفل پڑھنے ہیں جی، وہ پھر ٹانگیں کھینچنا چاہیے، 4 ہی بہت ہیں یار۔ یہ اس کی اسٹریٹجی ہے کہ اگر ایک دم سے کہا کہ نہیں پڑھنے تو یہ پھر اکڑ جائے گا، پڑھنے دو اسے، ساتھ ساتھ اس کو نہ کافی، اللہ بڑا غفور رحیم، اور تیرے نفلوں سے اس کا بنتا کیا ہے؟ مسئلہ اس کا بننے کا نہیں، مسئلہ میرے بننے کا۔ اس کے تو میں 10,000 10 لاکھ بھی پڑھ دوں، ساری زندگی سجدے میں ہوں، تو اس کا کیا بنتا ہے؟ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اچھا جی، پھر اس نے مائی ہاجرہ کو کہا کہ یہ تمہیں پتہ بیٹا کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہا باپ ہے، اچھے کام کے لیے لے گئے۔ انہوں نے کہا ذبح کرنے لگے ہی، اچھے کام کے لیے لے جا رہے۔ انہوں نے اٹھا کے پتھر مارا۔ اگر باپ اللہ کا نبی اور ذبح کرنے جا رہا ہے تو کوئی مقصد ہوگا اس کے پیچھے، خدائی کام ہے یہ نبیوں کے۔ 2 شیطان ہو گئے جی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یہ تم کدھر لے کے تمہیں جا رہا ہے؟ تم بچے ہو، بولے ہو، یہ ابا تمہارا جو ہے یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی اسے مارا جی۔ پہلے دن اسی لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ بڑے شیطان کو مارتے ہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، اور قربانی دے دیتے ہیں۔ نہا کے کپڑے آپ بال اتار دیتے اور کپڑے وپڑے پہن لیتے، آپ پرائیویٹ ڈریس میں آ جاتے۔ یہ خیال ہے، اپنے خیال کو خود سنگسار کرو، خود رد کرو۔ تمہارا رد کرنا اس کے لیے پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ شہادت کی انگلی شیطان کے لیے نیزے سے زیادہ تکلیف دے۔
یہ جو توحید کی انگلی ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں شہادت کی انگلی۔ اس سے پہلے اس کا نام عربوں میں کیا تھا؟ سبابہ، گالی دینے والی انگلی۔ جب کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں تو اس انگلی کے ذریعے آپ اشارہ کر دو، میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اس کا نام کیا تھا؟ سبابہ، گالی میں استعمال ہونے والی۔ اسلام نے اس کو بنا دیا الشہادہ، شہادت میں استعمال ہونے والی۔ لہذا لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ جی وہ صدام بھی اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف، اور دوسرا بھی اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف، اور احمدی نژاد بھی اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف۔ اس انگلی میں کیا ہے؟ اس انگلی میں بڑا زور ہے، اس انگلی پہ زمین و آسمان قائم ہے۔ تو اپنے خیال کا جائزہ لینا اور اس کو سنسار کرنا، ختم کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، ڈسیبل کر دینا، اس پہ کوئی ایکشن نہ لینا۔ دیکھیں، خیال ہی جذبات بنتے، خیال ہی جذبات بنتے اور جذبات ہی کردار بنتے۔ آپ نے کوئی اچھی بات سوچی، کسی سے پیار محبت کا کوئی زمانہ آپ کو یاد آ گیا تو اب بھی چہرے پہ سرخی آ گئی، کیمسٹری تبدیل ہو گئی۔ اور کسی نے آپ کو پھینٹی لگائی تھی، آج بھی یاد آئے تو دانت پیستے ہیں آپ۔ خیال نے کوئی کام کیا نا۔ اچھا، جذبات جو ہیں وہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اصلاً جذبات کا غلام ہے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد ہے۔ یعنی فلاسفہ جو کہہ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سراب ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ There is no real freedom until men are determined by their passions۔ انسان جب تک اپنے جذبات کے تحت عمل کرے گا تب تک حقیقی آزادی کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کو تو غصہ کنٹرول کر رہے، پیار پہ آئے تو سب کچھ لٹا دیا، آپ کو محبت ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ غصہ آیا تو ہمارے یہاں کہتے کوڈی کے بدلے مسجد گرا دی۔ اسلام اس کا علاج دیتا ہے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ یہ بات فلاسفہ کے یہاں تسلیم شدہ ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ مین آر انسلیوڈ بائی دیئر پیشنس۔ انسان اپنے جذبات کا غلام ہے، وہ کتنا بھی قسمیں کھا لے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن جب وہ جذبہ آتا ہے تو وہ جذبہ اس سے کروا لیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام آزادی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اعطا للہ، جب آپ دیتے نا تو اس کے پیچھے کوئی موٹو ہوتا ہے نا، کیا ہے وہ قوت محرکہ کیا ہے، آپ کو کس چیز نے دینے پر آمادہ کیا ہے؟ یہ چیز اللہ کے یہاں میٹر کرتی ہے، وہ جذبہ میٹر کرتا ہے، جو چیز دے رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتی۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ پاک کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ جو تمہارے سینے میں چیز ہے وہ میٹر کرتی، وہ پہنچتی۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے، رب کے ساتھ تمہارا تعلق ٹھیک ہے تو تمہارا تھوڑا بھی بہت ہے، اور اگر وہ تعلق درست نہیں ہے تو پھر جو دے رہے ہو یہ سوائے رشوت کے اور کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا، صدقات اس نے بھی دیے، کبھی نہ نہیں کیا، کچھ بڑبڑ کرتا تھا دینے سے پہلے، لیکن دیتا ضرور تھا، دیے بغیر جان نہیں چھوٹتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ اعراب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دیتے ہیں وہ چٹی سمجھ کر دیتے ہیں، ٹیکس سمجھ کر دیتے ہیں، جرمانہ سمجھ کر دیتے ہیں، عبادت سمجھ کر نہیں دیتے۔ اب چیز وہی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، وہی چیز ہے۔ اس زمانے میں ڈالر
اور درہم دینار اور وہ نہیں ہوتے تھے ریال اور روپے، سونا چاندی ہوتا یا کوموڈیٹی ہوتی تھی، کھجوریں ہوتی تھیں، جو ہوتے تھے، ستو ہوتے تھے، گندم ہوتی تھی. جو چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے وہی عبداللہ ابن ابی رکھتا تھا. ایک عبادت سمجھ کے رکھتا تھا اور فخر سمجھتا تھا، اور دوسرا جرمانہ سمجھ کے، چٹی سمجھ کے، ٹیکس سمجھ کے دیتا تھا، اور دعا کرتا تھا کہ کب ان سے جان چھوٹے گی. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ تمہارے برے دنوں کے انتظار میں، یار کتنے دن یہ عیش کریں گے، ابھی روم والے تیاری کر رہے ہیں، بس وہ رگڑا دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، یہ حکومت ہٹ جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ ہے چیز کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ نہیں، جو تعلق رب کے ساتھ ہے آپ کا وہ اہم ہے، اس تعلق کو درست کرنا ہے. من عطا للہ، جب بھی دو، بیوی کو دو، ماں باپ کو دو، غریب کو دو، پڑوسی کو دو، جس کو بھی دو، جذبہ ایک ہونا چاہیے، اللہ کے لیے. اللہ نے حکم دیے، اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں میں. اب آپ کا وہ جو 8-10 گھنٹے آپ ڈیوٹی دیتے ہیں نا، اور سمجھتے ہیں آپ کے اندر ایک احساس جرم ہوتا ہے کہ ہم دنیا دار اور مولوی صاحب بڑے دیندار ہیں، یہ ہولینس ہے، ہز ہولینس، ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، اور ہم بڑے گناہ گار ہیں، سارا دن بازار میں رہتے ہیں. آپ کے وہ 10 گھنٹے فی سبیل اللہ ہے. وہ جو جذبہ ہے نا اس کے پیچھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے تو ایک صاحب جو تھے وہ بڑی پھرتیاں دکھا رہے تھے اپنا مال بیچنے میں، کبھی ایک گاہ کو پکڑا، کبھی دوسرے کو پکڑا، بھائی چیک کرو، کسی کے ہاتھ میں پکڑایا، کسی کے منہ میں ڈالا. تو ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا، لو کان فی سبیل اللہ، کاش اس بندے کی یہ پھرتیاں اللہ کی راہ میں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر درس نہیں دیے، آپ نے معاشرے میں رہ کر جہاں کوئی غلطی دیکھی ہے وہاں اس کی اصلاح کی. جیسے ہوتا ہے نا، کپڑا بنا جا رہا ہوتا ہے تو داغا ٹوٹتا ہے تو ایک آدمی پکڑ کے اس کو گرا لگا دیتا ہے، یہ کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اچھا جی یہ فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیں آپ کا کیا کنسپٹ ہے فی سبیل اللہ کے بارے میں. یہ آپ نے کیوں کہا کہ اگر اس بندے کی پھرتیاں اللہ کی راہ میں ہوتی، اگر یہ بندہ اس لیے باغ دوڑ کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالے تو فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. اللہ کی راہ میں کوئی سینگ ہوتے ہیں آدمی کے سر پر، اور اگر وہ اس لیے باغ دوڑ کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں. تو آپ بھی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں لیکن موٹو وہی ہو، رزق حلال، اور اس میں دیانت کا تقاضا یہ کہ آپ کو فورمین کی سپروائزر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سپروائزر ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ. اگر آپ نماز اس 10 گھنٹے جو ڈیوٹی آپ کی لکھی ہوئی ہے کاغذوں میں، یا 8 گھنٹے لکھی ہوئی ہے، اس میں اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں 15-20 منٹ لگاتے ہیں تو وہ 15-20 منٹ خیانت ہو جائیں گے، چوری کے آپ اللہ کو دیں گے اور وہ قبول نہیں. آپ اس ٹائم کے بدلے ایکسٹرا ٹائم دیں اپنے ادارے کو. آپ لیٹ چھٹی کریں، وہ 15-20 منٹ لگائیں اس میں. 2 گھنٹے کی اگر درمیان میں بریک ہوتی ہے، ان 2 گھنٹوں میں آپ 1.5 گھنٹہ بریک کریں اور آدھا گھنٹہ دیں، نماز کا ٹائم دیں آپ واپس اس ادارے کو. یہ چوری کر کے آپ دے رہے ہیں. نماز آپ پر فرض ہے، ادارے پر فرض نہیں. اپنا ٹائم دیں، ادارے کا چوری کر کے نہ دیں. ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ہم 5 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں عصر کی، لیکن زور کی ہم کتنی لمبی پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا. کیوں؟ وہ ان کا ہے نا، مال مفت دل بے رحم، یہ پالیسی تھی. وہ تھوڑا سا، وہ آدھا گھنٹہ آپ کے سارے رزق کو حرام کر دیتا ہے. تو من اعطا للہ، جس نے دیا تو کسی کو بھی دیا، اللہ کے لیے دیا. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور روکا تو اللہ کے لیے روکا. ہم کیا کرتے ہیں،
کہ ایک بندہ اللہ کی حدیں توڑتا رہتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دیتے رہتے ہیں، لیکن جس دن وہ ہماری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، ہماری فون وہ اٹینڈ نہیں کرتا، ڈراپ کر دیتا ہے کال، کاٹ دیتا ہے کال، پھر اس مہینے ہم خرچہ نہیں بھیجتے۔ اگر وہ سلام نہ کرے، آپ یہاں سے جائیں، آپ کو ملنے نہ آئے تو خرچہ بند۔ پتہ چلا آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے، آپ سلوٹ مروانے کے لیے دے رہے تھے۔ وہ جو آپ کے گھر میں برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے خالہ، اس کو آپ دیتے ہیں، آپ جائیں اور وہ کہے کہ میں نہیں آ سکتی، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یار دیکھو، ہم اس کو ایک تو ہم نے نوکر رکھا ہو، پلس یہ کہ ہم اس کو زکوٰۃ بھی دیتے اور پھر بھی یہ فن خان جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے اس بیچاری کی مجبوری ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی فوتگی ہوگی، اس نے وہاں جانا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میری غلام ہے اس لیے کہ میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اپنوں کو دینے میں اسی لیے اجر زیادہ نا کہ اپنے ڈنگ مارتے ہیں، دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، آپ نہ صرف اس کو معاف کر دیں بلکہ ساتھ پیسے بھی دیں تو تکلیف تو ہوگی نا۔ کہا اگر میرے لیے دیتے ہو تو اب اس کو دو، تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے، ٹیسٹ ہو جائے کہ میرے لیے دیتے ہو یا اپنی خدمت کے لیے دیتے ہو۔ اس لیے ڈبل اجر رکھا ہے، ایک اپنے نفس کو مارنے کا، دوسرا وہ پیسہ دینے کا، ضعفین۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور محبت کرے، وہ تو ہو گیا نا مادی ری ایکشن، خیال پر مادی ری ایکشن، دینا اور روک لینا۔ اب یہ نفسیاتی ری ایکشن ہے۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جس سے بغض رکھے، غصہ رکھے، اللہ کی خاطر رکھے۔ اب اللہ کی خاطر رکھنے کا ٹیسٹ پھر وہی ہے کہ جب اللہ کہے کہ ٹھیک ہے معاف کر دو تو پھر بندہ معاف کر دے۔ جب اللہ کہے معاف کر دو تو بندہ کہے کر دیں گے معاف، لیکن ایڈی چھیتی بھی نہیں، جب تک میرا غصہ نہیں اترتا معاف کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ 3 دن میں ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تمہارا، 3 دن دیے ہیں۔ جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑا، ہو گیا غصہ، ٹھیک ہے 3 دن کافی ہے نا، بہت ہے۔ 3 دن سے زیادہ چھوڑا، اس کے اعمال جب بھی پیش کیے جاتے ہیں تو روک لیے جاتے ہیں۔ جس طرح تم نے معاف کرنا روکا ہوا، اللہ بھی روک لیتا۔ کہا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ پاک گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کہیں کسی حدیث میں کہا کہ اللہ پاک جب پہلی شب کو، پہلے آسمان پہ جب آخری شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے تو سب کی بخشش کر دیتا ہے، شرابی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو کہ جس نے ابھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ رکھا ہوا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی فائل رکھ تو، جب تک یہ اس کو معاف نہیں کرتا اس کو ہم نے بھی معاف نہیں کرنا۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تو سورہ نور میں آپ جن کو فیڈ کر رہے تھے، جس فیملی کو، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی اس الزام کو لے کر کہیں کچھ 2-4 لوگوں سے بھی ڈسکس کر لی۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کافی تکلیف ہوئی کہ ایک تو میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، یہ غریب لوگ ہیں، اوپر سے جب میرے گھر آنے پر آفت آئی ہے تو یہ منافقوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور بات کو پھیلا رہے ہیں۔ تو جب آیات نازل ہو گئی برات کی اللہ کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اب ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فوراً فرمایا نانا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ کے فضل والے قسمیں نہ کھائیں، مسکینوں، مہاجرین اور رشتہ داروں کو دینے۔ یہ رشتہ دار بھی تھے دور پار سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاف کر دو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پہ آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کرے، اور ان کا ڈبل کر دیا خرچہ، ان کا خرچہ پھر ڈبل کر دیا۔ یہ ہے جذباتی ری ایکشن کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا
اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے اعلان فرمائیں گے، این احبائی فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کلمے کا تعلق بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی خاطر ایک گھر میں آ کر بیٹھنے والے، اللہ کے احکامات کو سننے والے، نبی کے ارشادات کو سننے والے جب صرف اللہ کی خاطر آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک اس مجمع کی دعا رد نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فخر کرتا ہوں اس مجمع پہ، فرشتوں سے پوچھتا ہے، مزے لیتا ہے اللہ پاک، پتہ اللہ کو سب ہے۔ اچھا پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ پھر وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، جنت مانگ رہے، اچھا میں نے دے دی، اور وہ جہنم سے پناہ مانگے، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے نہیں اللہ پاک، وہ قرآن میں انہوں نے پڑھا، تیرا حکم تو تیری وہ کلام پڑھی تو انہوں نے اس پر اعتبار کر کے تجھ سے پناہ مانگی، میں نے ان کو پناہ دے دی۔ پھر ایک فرشتہ جو ہوتا نا وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ان میں ایک بندہ جو تھا وہ تو آیا ہی نہیں تھا درس کے لیے، وہ تو کسی اور بندے کی درک میں تھا، اصل میں اس کو ادار شر چاہیے ہوگا، تو وہ چودھری صاحب کے انتظار میں ہوگا کہ چودھری صاحب اٹھیں فارغ ہوں تو پھر مانگوں ان سے، لیکن مجمع میں بیٹھا ہوا تو کہے گا کہ اللہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو اس درس کے لیے آیا ہی نہیں تھا، وہ کسی اور کام سے آیا ہوا تھا، کسی اور سے اس کی حاجت تھی۔ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یشکا جلیسہم، ان کے پاس رہنے والا بھی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، میں نے ان کے صدقے اس کا بھی معاف کر دی، اس کی بھی قبول کر لی۔ کہا جب کلمے کی نسبت والے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرما دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بدوؤں میں بڑا رواج ہے، نماز کے بعد فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ اصل میں اس کو مٹیریلائز کرتے ہیں، اس حدیث کو، اس پہ عمل کرتے ہیں وہ، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح حملہ ہو جاتا ہو، ایک دم شاید کی مکھیوں کی طرح امام پر ٹوٹ پڑتے ہوں۔ اب آہستہ آہستہ یہ کم ہو رہا ہے، لیکن پہلے جب ہم یہاں 80s میں تھے تو بہت یہ رواج ہوتا تھا، اور نماز کے بعد فوراً سب سے پہلے تو امام صاحب پر حملہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر آپس میں کرتے۔ نارملی جب آپ مسجد سے نکلتے آپ ہاتھ میں لاتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کے ملا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، باقاعدہ حملہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تعلق بڑی چیز، اسلام اس کا علاج کرتا ہے۔ اب یہ جو راہ ہے، عرض کیا کہ خیالات کا جو جنگل ہے، سوچوں کا جو جنگل ہے، آتی جاتی ہیں، آپ نہ چاہیں سٹور ہوتی رہتی ہیں، خوابوں میں پھر وہ نکلتی ہیں، بعض انسٹال بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے خواب میں جو یاد آتا ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ پھر یاد آتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے نکلتا ہے۔ اب ان میں ہمیں ہدایت چاہیے، سکروٹنی ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک چیز کو اکھاڑنا ہے، جب آپ پنیری لگا دیتے ہیں پہلے بیج، پھر وہ اگتا ہے، پھر آپ اس میں سے اس کا ڈسٹینس کا فاصلہ کہ بھئی ایک پودا دوسرے پودے سے ایک بالشت یا 1 فٹ کے فاصلے پہ ہونا چاہیے، تو درمیان میں جو 2 3 4 پودے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں سے نکال دیتے ہیں، اور اس کو چھدرائی کہتے ہیں وہ لوگ، چھدرائی کرنا اور مناسب گیپ دینا۔ اسی طرح خیالات کی بھی چھدرائی ہوتی کہ خیال کو دیکھے بندہ۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، رات کو میں تہجد پڑھ رہا تھا تو میری پھوپھی آ گئی اچانک، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا صحابہ کا، لیکن صحابہ کا کمال بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا آپ چھپایا نہیں نبی کے سامنے۔ جس کے اندر زنا کی ارج تھی اس نے کھل کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہے، میں للچاتا رہتا ہوں زنا کے لیے، بدکاری کے لیے، اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک کر دے یا مجھے اس کی اجازت دیں۔ پھر اب صحابہ جو ہے وہ غصہ ہو گئے، انہوں نے دیکھا اس کی طرف، آپ نے اس کو اس طرح مت گورو، رستہ دو اس کو، وہ اسپتال آیا ہے، علاج کروانے آیا ہے، پاس بلایا اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، اپنے گھٹنوں سے اس کے گھٹنے جوڑ لیے اور پھر سوال کیا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ ایسا ہو؟
اللہ کے رسول میں کبھی پسند نہیں کرتا. فرمایا لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا ہو. کیا تو اپنی ماں، خالہ، بیٹی، پھوپھی سب گنوائے حضور نے. وہ ہر بار انکار کرتا رہا اور حضور فرماتے رہے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں، بہن، پھوپھی، خالہ کسی کے ساتھ یہ زیادتی ہو. تمہیں کیسے الاؤ کر دیا جائے کہ تم لوگوں کی پھوپھیوں اور بہنوں کو تو تم خراب کرتے رہو اور اپنی تمہیں بڑی اچھی لگے. اپنی کو تم محفوظ رکھو. اگر وہ تم ایک کو روکتا ہے دوسروں سے تو باقی لاکھوں کو تمہاری بہنوں سے روکتا ہے. وہ تمہیں احساس ہے؟ تیری 2 آنکھوں کو اگر روکتا ہے نا کسی کو دیکھنے سے تو وہ کروڑوں آنکھوں کو روکتا ہے تیری بہن کو دیکھنے سے. تیرے فائدے کا سودا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اس نے اٹھ کر قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے رسول جب میں یہاں آیا تھا تو میرے نزدیک سب سے محبوب چیز بدکاری تھی، لیکن میں اس ہستی کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے کہ اب میں اٹھاؤں تو اس حال میں اٹھاؤں کہ میرے نزدیک سب سے نفرت انگیز عمل یہ. شفا ہو گئی نا. صحابہ کا کمال یہ تھا کہ وہ چھپاتے کچھ نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور علاج بھی کروا لیتے تھے. تو وہ کیا سوال تھا جی جو صحابی نے بات کیا چل رہی تھی؟ جی تہجد پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا جی میں تہجد پڑھ رہا تھا تو پھوپھی آ گئی میری اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ پھوپھی نے دیکھ لیا بھتیجا تہجد پڑھتا ہے. تو یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی اللہ کے رسول؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اور اتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ اگر تمہارا نفلی روزہ کوئی تمہیں دعوت دیتا تو کھا لو بجائے یہ بتانے کہ میرا روزہ ہے. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری دکھاوے کا روزہ جسے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو انہیں شک پڑ گیا کہیں شرک تو نہیں ہو گیا. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا تمہیں تو ڈبل اجر مل گیا بھائی. ذاک ایمان، یہ جس نے محسوس کیا ہے نا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے اور یہ خوشی کہیں ناجائز تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر اینٹی وائرس انسٹال ہے. اس ایمان نے تمہیں الرٹ کیا ہے کہ جا کے تصدیق کروا لو کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا ذاک ایمان، یہ تیرے ایمان کی نشانی اور تیرے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ایک اس چیز پہ تنبہ حاصل کرنے کا اور ایک تہجد کا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مومن ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک ایمان. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بدی کر کے دکھ ہو، بدی کر کے، بدی ہو جاتی ہے نا انسان جذبات میں بہ جاتا ہے. میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا. یہ پی گیا سے مراد ہے کہ گناہ کر بیٹھا. تو پھر پچھتاوا ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. کہا اگر نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو، بدی کر کے تم غمگین ہو جاؤ، فأنت مؤمن، تو تو مومن ہے. مومن بے گناہ نہیں ہوتا، یہ صرف نبی ہوتا ہے. معصوم صرف نبی ہوتا. مومن کے بارے میں کہا کہ اگر ہو جائے اذا ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، انہیں اللہ یاد آ جاتا، اوہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، سپیڈ دی، فلیش پڑی کیمرے کی، کا بیڑا غرق، 600 درہم پڑ گیا. یہ آدھا کر دیتے ہیں، وہ شمالی ریاستوں والے نہیں کرتے، پورا لیتے ہیں. تو اس وقت غلطی ہو گئی اور ایمان نے پکڑ لیا. وہ فلیش کس کی پڑی اس کی میموری پہ؟ اس بندے کی، پھوپھی والے کی. ایمان کی فلیش پڑی کہ اس خیال کو چیک کروا لو جا کے نبی سے، تاکہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے رستہ کھل جائے. صحابہ کا کمال یہ ہے، وہ کسوٹی اس لیے بنے کہ ہمارے لیے انہوں نے رستے کھول دیے. انہوں نے قدم با قدم چل کر رب کی رضا حاصل کی ہے. وہ ایک نظر سے نہیں. ہمارے کہتے ایک نظر سے 90 لاکھ مسلمان کر دیا.
یہ نہیں وہ قدم قدم چلے ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ سے لڑے ہیں، بہت سارے خیالات چھوڑے ہیں، جاہلانہ رسمیں چھوڑی ہیں، کئی موڑ چھوڑے ہیں، کئی گلیاں چھوڑی ہیں، اور پھر 10 سال مدینے کے اور 13 سال مکے کے ملا کر رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ لیا ہے۔ اب اللہ راضی ہو گیا، اب یہ ایسے ہیں کہ اللہ کو قبول ہیں۔ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ نظر سے نہیں عمل سے حاصل کیا ہے، اور ہمیں عمل کا رستہ دکھا گئے کہ یہ وہ رستہ ہے جو ہم آ کے کہتے ہیں نا نماز میں، اے اللہ میں صراط مستقیم دکھا۔ بھائی صراط مستقیم کیا ہے؟ عقل تو کہتی ہے کہ تم جس رستے پہ ہو یہ صراط مستقیم ہی ہے۔ آپ کو پتا جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس میں نیا آدمی جب بیٹھتا تو کہتا ہے آپ کا سٹیئرنگ لوز ہے بھائی، آپ کا سٹیئرنگ سخت ہے بھائی، آپ کو نہیں محسوس ہوتا چونکہ آپ چلا کے نا اسے، تو آپ اس کے ساتھ ٹیلی کر گئے، وہ آپ کے ساتھ ٹیلی کر گئی ہوئی۔ جیسے جوتا آپ کا چل کے آپ کی چال کے مطابق اونچا نیچا ہو جاتا ہے، پھڈا ہو جاتا ہے، آپ کو کبھی پھڈا نہیں لگتا۔ وہ دوسرا جب جوتی پہنتا ہے تو اس کو فوراً پتا چل جاتا ہے یہ جوتی اس کی نہیں ہے۔ آپ کسی کی پہنتے آپ کو فوراً پاؤں بتا دیتا نہیں بھائی جان یہ کسی اور کا جوتا ہے۔ بھول کر کوئی جوتا نہیں پہن کے جا سکتا، پاؤں جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہہ دیتا یہ تیرا نہیں۔ ایک ہی جیسی کمپنی کے ہوں، پاؤں اندر رکھتے ہو تو کہتا تیرا نہیں ہے بھائی۔ یہ سکن یہ گواہ ہے، اس پہ ریکارڈ ہو گیا ہے وہ، اور یہ گواہی دے گی قیامت کے دن۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، پاؤں گواہی دے گا، اے اللہ میں نے اسے اسی وقت مسجد کی سیڑھیوں پہ بتا دیا تھا کہ یہ جوتا تیرا نہیں، یہ بھول کر نہیں لے کے گیا، میری گواہی ریکارڈ ہے۔ تو کون سا رستہ بھائی؟ ہم تو ہر بندہ جس سے پوچھے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز نکال کے بیٹھا ہوا کہ جی پردہ جو ہے وہ دل کا ہونا چاہیے، نمازیں دل کی ہونی چاہیے، ہر چیز دل کی ہو گئی تو روٹی بھی دل کی کھا لو بھائی صاحب، یہ 3 ٹاپیں کھاتے ہو تم ایک ٹائم میں، یہ کیوں؟ اور روٹی نہیں ہو سکتی، پانی دل کا نہیں ہو سکتا، صرف نماز دل کی ہو سکتی ہے، شادی بھی دل کی چاہیے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز پکڑ کے اس کو پالش کر کے روز رکھ دیتا ہے کہ جو ہی اللہ پوچھے گا میں یہ سامنے رکھ دوں گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوں۔ ایسا نہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے میرا رستہ صحیح ہے۔ آپ ہندوؤں سے پوچھے قسمیں کھا کر کہیں گے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہو۔ اب کن پر انعام ہو؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے دکھا دیا، چاہے تنگی تھی، چاہے تکلیف تھی، چاہے خوشی کا موقع تھا، انہوں نے ہر قسم کی رسم و رواج چھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ ملت کیا ہے؟ ملت کیا ہے؟ جب انہوں نے قسم کھا کر کہا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہ ہم تمہیں یقیناً یا تو بستی سے نکال باہر کریں گے یا تم یقیناً لوٹ کر پلٹ کر آؤ گے ہماری ملت میں۔ ملت کا کیا مطلب تھا؟ ہمارے رسم و رواج میں۔ یہ ہم کس کی ملت ہے؟ ہم امت کس کی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ملت کس کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم ملت تو اپنے ابا ابراہیم کی، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، مسلم رکھا تھا۔ اس قرآن میں بھی اور پیچھے بھی جو تمہارا نام چلتا آیا بشارتوں میں، وہ امت مسلمہ تم ہو۔ تو ملت کیا ہے؟ ملت ابراہیم کا مطلب ہے وہ رواج جس پر ملت ابراہیم تھے، ابراہیم کا رواج۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے،
یہ موسٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ملت ابراہیمی پر. اس کے حلال حرام تک وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام والے. نماز تک وہ ہے. نماز کہا گیا نا کہ قائم رکھو، یہ پہلے چل رہی تھی، کہا اس کو قائم رکھو، اس کو چھوڑ دو، فلاں چیز کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، نماز کو قائم رکھو. آپ نے پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا نا اپنی سیرت میں، لیکن غور نہیں کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھا؟ تو معراج تو ہوئی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد. نماز کیا تھی؟ اس کا مطلب نماز پہلے تھی نا، معراج سے پہلے نماز تھی. ایک بات، آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا آ جائیں ہمارے ساتھ نماز پڑھیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حرکت اچھی نہیں لگتی، یعنی جب تم سجدہ کرتے ہو تو پیٹھ کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں. البتہ میں عقیل کو کہتا ہوں یہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو عقیل بھی نہیں ہوا. جب ابا نہیں ہوا تو عقیل نے کیا ہونا تھا؟ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے نماز پڑھا کرتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے تھے نماز؟ کہا کہ بس اللہ کی تعریف کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا. کہا کس قبلے کی طرف؟ کہا جدھر اللہ منہ کر دیتا تھا، جس طرف اللہ منہ کر دیتا تھا. نماز ان کی بھی، اس کا مطلب نماز معروف تھی، نماز چل رہی تھی. اس کے اوقات اور اس کی تعداد یہ معراج میں طے ہوئی، ادروائز نماز پہلے بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے بیت اللہ میں جا کے، حالانکہ سامنے بت ہوتے تھے. آپ تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد فرض تھی نا. تو جب نماز فرض کی گئی، اس کی ٹائمنگ دی گئی، تو ہمارے لیے وہ تہجد نفل بن گئی کہ جی پڑھ لو تو پڑھ لو، نہیں تو پوچھیں گے نہیں ہم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہی رہی ہے، آپ اس کی قضا بھی کرتے تھے حضور. لیکن اس سے پہلے یہ فرض تھی، 5 نمازوں سے پہلے یہ فرض تو تھی. تو یہ ساری حلت اور حرمت ملت ابراہیمی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. کتا ملت ابراہیمی میں حرام تھا، شروع سے کوئی نہیں، کسی مذہب میں نہیں کہتا تھا کوئی. اس لیے اسلام میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کتا حرام ہے. کہا گیا کہ گوشت کھانے والے جانور حرام ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ خنزیر کیوں اسپیشل آیا آیت میں؟ یہ کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا؟ نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ واحد جانور تھا کہ جو بکری سے بھی مشابہ تھا، بکری کی طرح گھاس بھی کھاتا تھا، دودھ بھی دیتا تھا، اور بھیڑیے کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے. یہ واحد جانور تھا جو درندہ بھی تھا اور کیٹل بھی تھا. اب سوال یہ پیدا ہو کہ اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں کہہ دیا گیا کہ گھاس کھانے والے حلال ہیں، گوشت کھانے والے حرام ہیں. اب یہ دونوں چیزیں کھاتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ یہ حرام کر دیا گیا، یہ حرام کر دیا گیا. اس لیے بار بار اس کا نام لے کر پن پوائنٹ کیا تاکہ اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. ادروائز حلت اور حرمت اسی فطرت پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ملت ابراہیم کے تحت. اسلام کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا رواج ہے. اسی لیے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ تھے اور شرک نہیں کرتے تھے وہ جنتی، شرک نہیں کرتے تھے کیونکہ حضور نے اعلان ہی نہیں کیا تھا، لہذا تو وہ محمد رسول اللہ تو کلمے میں داخل کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا. لا الہ الا اللہ جو کہتے تھے، اور ان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا. ایک حضرت زید تھے، حضور نے ان کا نام لے کر مینشن کیا کہ وہ جنت میں، جنت کے بہترین حصے میں. وہ شاعر جس نے توحید پر شعر کہیں، ایک جگہ غلطی کی، آپ نے فرمایا یہ شعر اگر نہ کہتا تو یہ جنت کے بہترین حصے میں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور آپ کی والدہ آمنہ جو ہیں وہ موحد تھے، وہ موحد تھے، وہ دین ابراہیم پر تھے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرصہ گزرا ہے، اس میں اگر کوئی بندہ توحید پر تھا، صرف توحید مطلوب تھی صرف، تو وہ جنتی ہے۔ جنت توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر کوئی شرک کرتا تو پھر عبادت اس کے کام نہیں آتی۔ تو اس میں پھر اللہ نے یہ فارمولہ دیا کہ ہدایت وہ اس کو دے گا جو مانگے گا، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، دیر از نو ایکسیپشن۔ کوئی کتنا بڑا ہو نسب کے لحاظ سے، کسی نبی کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بھائی ہو، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت، جب اللہ کے رسول رو پڑے حضرت ابی طالب کے وفات کے وقت، تو اللہ پاک نے فرمایا نا نبی، یہ معاملہ جو ہے یہ جذبات سے طے نہیں ہوتا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ اب دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں، من یشاء کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کہا گیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں محذوف ہے، محذوف ہے کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ أَن يُهْدَىٰ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ میں یشاء سے مراد اللہ یشاء نہیں ہے، وہ ہدایت مانگنے والا، اللہ ہدایت دیتا ہے من اس کو جو یشاء چاہتا ہے، ان یہدا کہ اس کو ہدایت دی جائے، شرط رکھ دی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، کہا کہ میں یہدی الیہ من ینیب، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو انابت شو کرائے گا، انٹرسٹنگ شو کرائے گا، ہم اس کو ہدایت دے دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ چلے گا، مجاہدہ کرے گا، مشقت کرے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ نسل پرست ہندوؤں میں، شدت پرست ہندوؤں میں اسلام کا بیج لگ جاتا ہے، بجرنگ دل والا مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا تو کسی جگہ ہے، تو بس میری سوچ سوچ، میرا پہنچنا دیکھ، تو میرا وہاں سے نکالنا دیکھ۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہر وقت بندے کے اندر یہ انابت رہے کہ اللہ مجھے، اسی لیے نماز فرض، آؤ آ کے مانگو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی خیال تمہارے علم کے بغیر انسٹال ہو گیا ہے، تم ہر وقت خیال کو ترک کرنے اور اخذ کرنے کے لیے تیار رہو، ضد پر مت جاؤ، اس لیے کہ ضد نے امتیں برباد کر دی۔ بغیم بینہم، میرا ایک آئیڈیا ہے، ایک خیال ہے، 10 سال سے 20 سال سے جمع ہوا ہے، میں ایک چیز پڑھتا ہوں، ایک چیز سنتا ہوں، کوئی بندہ مجھے بات بتاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار اس کی بات معقول ہے، میری مجھے ذرا شرم نہیں آنی چاہیے اس کو چھوڑ کر اس کو لینے میں۔ اب گاڑیاں بدلتے ہیں نا، ایک گاڑی آپ لیتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ دوسری گاڑی یار اس سے اچھی ہے، تو آپ اس کو کسی طرح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری لے لیتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں نہ ہوتی۔ خیال کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ یار یہ خیال ٹھیک نہیں ہے، اس خیال کی گاڑی پہ بیٹھ کے میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اس کو چھوڑ کے دوسرا خیال لے لیں۔ اس کے لیے جب تک آپ اوپن نہیں رہیں گے، اپنی سی ڈی کو لاک کر دیں گے، کسی کو کچھ لکھنے نہیں دیں گے، تو بات بنے گی نہیں۔ جب مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اپنے آپ کو اوپن بھی چھوڑنا ہے کہ جو بات رب صحیح لائے سامنے اس پہ عمل بھی کرنا۔ اور الحمدللہ صرف کہنے کی بات نہیں، ہم نے تو یہ کیا نا، کہاں سے چلیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں چھپاتا اس چیز کو۔ اور آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں، تو اچانک اٹھے اور ممبر پہ چلے گئے اور کہنے لگے کہ میں لوگوں کے اونٹ کرائے پہ چرایا کرتا تھا۔ تب آپ نے ہمارے یہاں دیہات میں آج سے 20-30 سال پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ لوگ، کوئی بندہ ہوتا تھا گاؤں میں اور کوئی کام ہے تو وہ ایسی چرایا کرتا، لوگوں سے پیسے لیتا تھا۔ تو میں لوگوں سے پیسے لیتا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں اونٹ کے پیچھے چلتا تھا اور اونٹ پیشاب کر دیتا تھا، میرے اونٹ پیچھے پیشاب کرتا، تو میرے کپڑے پلید ہو جاتے، باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر آپ نیچے اتر گئے تو صحابہ نے کہا جی یہ آپ کو کیا ہوا تھا، یہ آپ نے بیٹھے بیٹھے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے یہ کیا کہا؟ کہا جی ابھی میرے اندر ایک خیال آ رہا تھا کہ واہ عمر، تیرے اندر تو 3 بر اعظم تیرے نیچے اکٹھے ہو گئے، تو افریقہ تک حاکم ہو گیا، 22 لاکھ مربع میل منہ سے نکلنا آسان ہے،
تو میں نے کہا کہ عمر کو اس کی اوقات یاد دلا دوں ذرا کہ یہ اسلام کا صدقہ ہے. تجھے تو تیرا باپ اونٹ چرانے بھی نہیں جانے دیتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے کا پتہ نہیں ہے, پیشاب کروا کے آ جاتے ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب ہدایت مانگے تو یہ نہ کہ اللہ راستہ دکھا پر میں چلنا کوئی نہیں ہوں, یا اللہ سیدھا راستہ دکھا پر چلنا میں پیو دادے دا ہی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم چلے تھے تو بہت کچھ ٹیڑھے میڑھے رستوں سے, وہ جو شاعر کہتا ہے کہ کبھی میکدے سے گزرے کبھی ہم حرم سے گزرے, تیرے در پہ پہنچنے تک بڑے پیچ و خم سے گزرے. بڑے بڑے رستوں سے گزر کر توحید تک پہنچے ہیں. اس لیے پتہ ہے آپ کو ساتھ بٹھا کے کوئی لے جائے نا اپنے گھر تو پھر دوسری بار آپ جا نہیں سکتے. ہاں آپ بھول کے جائیں نا, چوک پھر کے جائیں, اس کے بعد آپ پورے شارجے کے واقف ہو جائیں گے. بھول کے جائیں نا آپ. صحابہ بھول کے منزل پہ پہنچے تھے, شیطان کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکا. جب بھی اس نے کہا یہ موڑ لو, کوئی نہیں تھوڑا سا ایزی ہے, انہوں نے کہا نا اسی موڑ سے ہم گرے تھے, نبی نے اٹھایا تھا, اب ہم یہ راستہ نہیں پھریں گے. تو جو بھٹک کے آتے ہیں وہ پھر جم جاتے ہیں توحید پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.